السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے کسی کی زندگی پر بیتی ہوئی ایک سچی کہانی۔ اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ ہماری پڑوسن رضیہ خالہ بہت قابل اور ہنرمند خاتون تھیں۔ میں جب 5 سال کی تھی ان سے سپارہ پڑھنے جاتی تھی۔ میرے شوق کو دیکھتے ہوئے یہ خاتون اردو کا قاعدہ بھی پڑھانے لگی۔ یوں میں نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا۔ ہمارے گھر کا ماحول کشیدہ رہتا جس کی وجہ سے ہم سب پریشان رہتے۔ والدین کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ ہوش سنبھالا تو سمجھ میں آ گیا کہ اصل وجہ غربت ہے۔ ہم 8 بہن بھائی تھے جن کی پرورش کی خاطر والدین کو سخت مشقت کرنا پڑتی تھی۔ خالہ رضیہ عمدہ کڑھائی کے علاوہ گوٹے کنارے کے کام میں بھی طاق تھیں۔ محلے کی لڑکیاں ان سے یہ ہنر سیکھنے آتی تھیں۔ میں بھی اس کارروائی میں شامل ہو گئی۔ میں بہت جلد دستکاری کے ہنر میں طاق ہو گئی۔ حساس تھی اور ماں باپ کے دکھ کم کرنا چاہتی تھی۔ محلے والوں کے ملبوس پر گوٹے کنارے سے بیل بوٹے بنا کر خود کو منوا لیا۔ اس طرح آمدنی کا اچھا ذریعہ میسر آ گیا۔ میں سارے پیسے امی کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی۔ ان دنوں میری عمر 17 برس تھی جب والد صاحب نے اپنے بھتیجے احسن سے میرا نکاح کر دیا۔ وہ لوگ کافی خوشحال تھے۔ اس نکاح پر میں خوش تھی کیونکہ بچپن سے والدین کے گھر دکھ ہی دکھ دیکھے تھے۔ تنگ دستی کا عذاب سہا تھا۔ میں اسی آس میں جیون گزار رہی تھی کہ آج نہیں تو کل جب میری شادی ہو جائے گی تو ان دکھوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ نکاح کو 3 سال گزر گئے۔ تایا میری رخصتی کے لیے ابا سے کئی بار کہہ چکے تھے۔ ان کو یہی جواب ملتا، تھوڑے دن اور صبر کر لو، جلد ہی رخصت کر دیں گے۔ ایک دن کراچی سے تائی تشریف لائیں اور میری رخصتی کی بات کی۔ اماں نے ان کو حسب معمول ٹال دیا۔ وہ افسردہ ہو کر لوٹ گئیں۔ میرے ماں باپ نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ اس بار بڑے بھائی یا باوج ربیہ کی رخصتی کا مطالبہ کرنے آئے تو ایسی شرط رکھیں گے جو وہ پوری نہ کر سکیں۔ یوں یہ آفت ٹل جائے گی۔ والدین کے رویے سے مایوس ہو کر میرے ساس سسر ماموں کے پاس گئے۔ انہوں نے اماں کو سمجھایا کہ ہماری لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی بہرحال کرنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پلے کچھ نہیں تو ربیہ کی شادی کا خرچہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ وقت پر بیٹی کی رخصتی کر دو، کل حالات کیا کروٹ لیں گے کچھ پتہ نہیں۔ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ والدہ پر اپنے بڑے بھائی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے شرط رکھ دی، اگر لڑکا اور اس کے ماں باپ یہاں گاؤں میں آ کر مستقل رہائش اختیار کر لیں تو میں بیٹی کو رخصت کر دوں گی، ورنہ نہیں۔ میں اتنے انجان شہر میں ربیہ کو کیسے بھیج دوں؟ جب اسے دکھ سکھ میں ہماری ضرورت پڑے گی ہم وہاں نہ جا سکیں گے۔ میرے سسرال والوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا۔ تایا کا وہاں جمع جمایا کاروبار تھا، کراچی میں ذاتی گھر بھی بنا لیا تھا۔ وہ گاؤں آ کر کیا کرتے؟ احسن کے والدین مایوس ہو کر چلے گئے۔ جب احسن کو میرے والدین کے انکار کا علم ہوا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ ہماری محض منگنی نہ ہوئی تھی بلکہ نکاح ہو چکا تھا۔ وہ ہمارے گھر آیا تاکہ ابا سے بات کرے۔ اس کا میری اماں نے اس قدر برا منایا کہ اسے خوب برا بلا کہا۔ وہ غم زدہ ہو کر لوٹ گیا۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ ابھی وہ حرف مدعا بھی زبان پر نہ لایا تھا کہ میری ماں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور بے عزتی کر کے روانہ کر دیا۔ میرا کھانا پینا چھوٹ گیا، انتہائی کمزور ہو گئی، کام کرنے کی سکت بھی نہ رہی۔ جن کے کپڑے سینے کے لیے آئے تھے وہ ادھورے رہ گئے۔ ان کی شادیوں کی تاریخ قریب آ گئی۔ محلے کی عورتیں لڑنے آ گئیں۔ ہمارے ساکھ خراب ہو گئی۔ سلائی کڑھائی کا کام ملنا بند ہو گیا۔ اس ذریعہ آمدنی پر تالا لگ گیا۔ یہ آمدنی بند ہو گئی تو گھر میں چولہا جلنا ناممکن ہو گیا۔ گھر کے حالات بگڑتے دیکھ کر ماں نے ابا سے کہا، دیکھ لو، تم ربیہ کی رخصتی کی حمایت کر رہے تھے، بیماری کی وجہ سے کام بند ہوا ہے تو فاقوں تک نوبت آ گئی ہے۔ یہ اگر رخصت ہو کر چلی گئی تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ میں مایوس ہو چکی تھی، لیکن آخری بار پھر میری ساس آ گئیں۔ کہا کہ ابھی وقت ہے، آپ لوگ سوچ لیں، منکوحہ بیٹی کو تم نے رخصت تو کرنا ہے، ہم اپنے ہیں اسی لیے اتنی تاخیر برداشت کی ہے، غیر ہوتے تو لوگوں کے ایسے رویے پر طلاق تھما کر چلے جاتے۔ ماں نے جواب دیا، بھاوج ہمیں بیٹی کی رخصتی نہیں کرنی، ہمیں طلاق ہی چاہیے،
کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ربیہ کو ٹی بی ہے۔ اس کی شادی نہیں کرنا ورنہ جس کے گھر جائے گی وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ ماں نے صریحاً جھوٹ بولا تھا۔ تائی بھی ان کے جھوٹ کو سمجھتی تھی۔ جواب دیا، ربیہ ہماری اپنی بچی ہے، ٹی بی ہے یا جو بھی بیماری ہے ہم علاج کروا لیں گے، تم بس رخصتی کر دو۔ جواب ملا تو پھر کراچی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ جاؤ۔ میں سمجھ لوں کہ تمہاری طرف سے صاف انکار ہے۔ رشتہ توڑنا چاہتے ہو؟ ماں نے کہا۔ ہاں کہہ تو دیا ہے، ہمیں طلاق چاہیے، اور کیسے کہوں؟ ماں کی بات سن کر میں بے ہوش ہو گئی۔ تائی نے بھی محسوس کیا کہ مجھے سخت صدمہ ہوا ہے۔ وہ ایک دن اور ٹھہر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو موقع پا کر کہہ گئی، تم ہمارا ساتھ دو، ہم طلاق نہیں دیں گے۔ احسن بھی مجھے چاہتا تھا، میں کسی صورت اس کے ساتھ نکاح کے بندھن کو نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ تائی کا گھر ہمارے مکان کے برابر تھا۔ جب کراچی سے چند دن کے لیے آتے اسی میں قیام کرتے۔ رات کو جب والدین سو گئے میں کنڈی کھول کر ان کے گھر چلی گئی۔ میں نے ان سے کہا، مجھے طلاق نہ دیں، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دوں گی۔ تائی ابو کو میری یہ بات بہت پسند آئی۔ انہوں نے تائید کی۔ صبح منہ اندھیرے میرے تایا تائی اور احسن بس اڈے گئے۔ میں بھی انہی کپڑوں میں جو پہنے ہوئے تھے ان کے ہمراہ تھی۔ ہم بس سے سفر کر کے اگلی صبح کراچی پہنچ گئے۔ میرے پیچھے جو ہوا بیان سے باہر ہے۔ ماں نے بہت شور مچایا مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ ماموں کو مجھے لینے کراچی بھیجا لیکن میں نہ گئی۔ اب میں اپنے شوہر کے گھر بطور ان کی بیوی موجود تھی۔ میرے شوہر اور ساس سسر نے اتنا میرا خیال رکھا کہ میں ان پر فریفتہ ہو گئی۔ سسرال آ کر پہلی بار مجھے زندگی اور خوشی کا احساس ہوا۔ مدت بعد اچھے کپڑے پہنے اور اچھا کھانا نصیب ہوا۔ سکون کی نیند میسر آئی۔ یہاں سکون تھا۔ تایا اور تائی میں ذہنی ہم آہنگی تھی۔ ان میں لڑائی نہ ہوتی تھی۔ سب صلح اور پیار محبت سے رہتے۔ اب تو میں خواب میں بھی میکے لوٹ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ میری شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اس دوران والدہ نے کئی رشتہ داروں کو بھیجا کہ تایا پر دباؤ ڈالیں، وہ ہماری بیٹی کو بھیج دیں۔ میں نے انکار کر دیا۔ عید میں 1 ہفتہ باقی تھا کہ ایک دن اچانک ماں آ گئی۔ آتے ہی مجھ سے لپٹ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ ان کو بلکتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ احسن نے والدہ کو تسلی دی، معافی مانگی اور کہا، چچی جان یہ آپ کی بیٹی ہے، گھبرائیے نہیں، ہم اسے میکے آنے جانے سے کبھی نہیں روکیں گے۔ میں خود ربیہ کو لے کر آؤں گا۔ عید میں 2 روز باقی تھے۔ اماں بولی، اب گھر جانا ہے، مہربانی کرو میری بیٹی کو عید پر میرے ساتھ جانے دو۔ اس کے بہن بھائی بہت اداس ہیں، اس کا باپ بیمار پڑا ہے۔ جب سے یہ گئی ہے کسی نے ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھایا اور نہ سکون کی نیند کوئی سویا ہے۔ انہوں نے اس قدر مجبور کیا کہ تایا اور تائی کو اجازت دیتے ہی بنی۔ کہا کہ احسن ساتھ جائے گا اور ساتھ لے آئے گا۔ اماں بولی، کیا مجھ پر اعتبار نہیں؟ میں خود پہنچانے آ جاؤں گی۔ احسن تو 2 دن بعد واپس جانے کا کہے گا، جبکہ ربیہ کو میں چند دن اپنے پاس رکھنا چاہوں گی۔ اب تو شادی ہو چکی ہے۔ شادی شدہ لڑکی کو کون ماں باپ اس کے گھر واپس جانے سے روک سکتے ہیں؟ ماں یہ کہتے ہوئے روتی رہی تو سبھی کا دل پسیج ہو گیا۔ احسن نے کہا، امی جان ربیہ کو چچی کے ساتھ جانے دیجیے، میں ہفتہ 10 دن بعد خود جا کر لے آؤں گا۔ میں نے بھی ساس سے التجا کی تو وہ راضی ہو گئی اور اماں مجھے ساتھ لے کر گاؤں آ گئی۔ 10 دن بعد میں نے بیگ میں کپڑے رکھے اور جانے کی تیاری کر لی کہ آج کل میں احسن آنے والے تھے مگر وہ نہیں آئے۔ البتہ والد صاحب مجھے بتائے بغیر کراچی روانہ ہو گئے۔ ابا 2 دن بعد لوٹے تو ان کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات تھے۔ نہ جانے انہوں نے وہاں جا کر کیا فساد کھڑا کیا کہ تایا نے بیٹے کو حکم دے دیا، میرا بھائی بیٹی کے ماتھے پر ہر صورت طلاق کا ٹیکا سجانا چاہتا ہے تو اس کی منشا پوری کر دو۔ میں دیوانی سی ہو گئی۔ مسلسل بخار رہنے لگا۔ پہلے ٹی بی نہ تھی، اب سچ مچ اس موذی بیماری نے پکڑ لیا۔ والدین کی غربت کا بوجھ بانٹنے کے بجائے خود ان پر بوجھ بن گئی۔ والدین گھبرا گئے، علاج کے پیسے کہاں تھے؟ سوچا کہ کسی ایسے شخص سے اس کی شادی کر دیتے ہیں جو میرا علاج کرائے اور کچھ ان کی مالی مدد بھی کرے۔ یہ ماموں کا ایک دوست فیضان تھا، اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ بیوی کی وفات کو کافی سال گزر چکے تھے۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی شادی شدہ تھے اور فیضان اب تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ کوئی روٹی پکا کر دینے والا نہ تھا اور نہ کوئی گھر سنبھالنے والا۔ تنہائی سے تنگ تھے۔ ماموں نے میرا ذکر کیا لیکن ٹی بی کا نہ بتایا۔ اس شخص نے مجھے نکاح میں لینے کی خواہش کا اظہار کر دیا
بدلے میں والد کی شرط بھی بتا دی کہ شادی کے خرچے کی مد میں 5 لاکھ دینا ہوں گے۔ ماسٹر صاحب خوشحال آدمی تھے، انہوں نے یہ سودا بخوشی قبول کر لیا۔ میرے ماں باپ کی غربت کا وقتی حل نکل آیا اور ٹی بی کی مریضہ بیٹی سے بھی نجات مل گئی۔ ماسٹر نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ ہلکی کھانسی اور ہر وقت حرارت سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ صحت کا کوئی مسئلہ ہے۔ شہر لے جا کر ایکس رے کرائے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹی بی کی پہلی سٹیج ہے، چونکہ مرض کی شروعات ہے، علاج سے صحت یابی ممکن ہے۔ فیضان نے میرا بہت توجہ سے علاج کرایا۔ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ ان کی مشکور تھی، لیکن محبت پھر بھی نہ کر سکی، کیونکہ احسن کی یاد ابھی تک میرے دل میں گھر کیے ہوئے تھی، جسے بھلا دینا میرے بس کی بات نہ تھی۔ ایک دن میڈیکل سٹور پر دوا لے رہی تھی کہ اچانک سے احسن وہاں آ گیا۔ میں نے شکوہ کیا، تم نے مجھے طلاق کیوں دی؟ وہ بولا، چچا اپنے آپ کو چھرا مار کر ختم کرنے والے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم سب نے پکڑا اور ان کے ہاتھ سے چھرا لیا۔ انہوں نے مجبور کر دیا، ورنہ میں تمہیں کبھی طلاق نہ دیتا۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ماسٹر صاحب وہاں آ گئے۔ وہ ہماری پشت پر کھڑے تھے۔ ساری باتیں انہوں نے خود اپنے کانوں سے سن لی، مگر سٹور پر چپ رہے اور خاموشی سے پلٹ کر چلے گئے۔ جب وہ دکان سے نکلے تو میری نظر ان پر پڑی۔ سوچنے لگی، یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ مجھے سہما ہوا دیکھ کر احسن نے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہ ہوگا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ راستے میں تھانہ پڑتا تھا۔ ہم دونوں جب وہاں سے گزرے، ایک پولیس والا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمارے قریب آ کر بولا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اس سوال پر میں سہم گئی اور احسن کا چہرہ بھی فک ہو گیا۔ جانے کیوں اس نے اس طرح پوچھ لیا تھا، لیکن جب ہماری گھبراہٹ دیکھی تو اسے شک گزرا۔ تم لوگ آپس میں کیا لگتے ہو؟ احسن نے جان چھڑانے کو کہہ دیا، بھائی صاحب یہ میری بیوی ہے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ آخر تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ وہ سخت مزاج شخص تھا، کہنے لگا، جو بھی لینا دینا ہے ابھی پتہ چل جائے گا، چلو اندر۔ اس کے ساتھ تکرار کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ نوٹ نظر کر کے جان چھڑا لے۔ احسن نے جیب سے بٹوا نکالا، کیونکہ میں اس کی سابقہ بیوی ضرور تھی، لیکن اب کسی اور کی تھی۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر ہم تھانے کے اندر چلے گئے۔ اس نے اندر پہنچ کر کہا کہ تم لوگ جو بھی ہو 2000 نکالو، ورنہ نکاح نامہ پیش کرو۔ نکاح نامہ ہر وقت کوئی اپنے جیب میں نہیں رکھتا، تم کیسے بات کرتے ہو؟ اچھا تو جا کر لے آؤ، جب تک بی بی ادھر بیٹھی ہیں۔ ڈرو نہیں، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، نکاح نامہ لے آنا اور اپنی امانت کو لے جانا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اب سوائے فیضان کے کوئی نجات دھندہ نظر نہ آیا۔ میں نے ان کا نام لیا کہ وہ میرے موجودہ شوہر ہیں، احسن کزن ہے۔ اتفاقاً میڈیکل سٹور پر ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے میری خیریت دریافت کی اور کہا کہ چلو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ جو سچ تھا بتا دیا۔ اس نے مجھ سے فیضان کا نمبر لیا اور ان کو فون کر دیا۔ وہ اسی تھانے آ گئے۔ کسی طرح اس بدگمان انسان کو راضی کر کے وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ احسن کو اس پولیس والے نے پھر بھی نہ چھوڑا۔ میں نے فیضان کو بتایا کہ اتفاقاً سٹور پر میری احسن سے ملاقات ہو گئی، وہ مجھے گھر تک چھوڑنے آ رہا تھا، بس اتنی ہی بات ہے۔ فیضان نے میری بات کا یقین کر لیا۔ وہ ایک رحم دل آدمی تھا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو میری سچائی کی گواہی دے رہے تھے۔ فیضان کو اپنی عزت کا پاس تھا۔ اس واقعے پر خاموشی اختیار کر لی اور کسی کو کچھ نہ بتایا۔ چند دن احسن حوالات میں رہا، پھر اسے تایا چھڑا کر لے گئے۔ اس واقعے کے بعد میں فیضان کی عظمت کی دل سے قائل ہو گئی۔ اس شخص نے نہ مجھے تانا دیا اور نہ باز پرست کی، اور نہ ہی میرے ساتھ برا رویہ اختیار کیا۔ جب تک فیضان زندہ رہے میرا بہت خیال رکھا۔ وفات سے کچھ دن قبل مکان اور اتنی نقدی رقم میرے نام کر گئے کہ میں باقی زندگی عزت سے گزار سکوں۔ فیضان جیسے لوگ نایاب ہوتے ہیں اور کم ہی کسی عورت کے نصیب میں ایسا شوہر ہوتا ہے۔